مجھے راغب کر دے، وہی راستہ اپنانے کا مجھے شوق و جذبہ عطا فرما دے۔ جب یہ انسان پاکیزہ جملے محبت بھرے جملوں کو استعمال نہیں کرتا، اس وقت تک کامل اسے ہدایت نہیں ملتی۔ رحیم اس پر رحم نہیں کرتا، کریم اس پر کرم کے دروازے نہیں کھولتا۔ جب وہ ہدایت کا راستہ مانگتا ہے، مولا ہدایت بھی فرما دیتا ہے، اس پر رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور اس کے راستے کا چناؤ بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ مگر جو اس طرح کی بڑے منصب پر بیٹھتے ہیں، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سیٹ ایک ہو اور کروڑوں میں لوگوں کے ہاتھ ہو، قیامت کی صبح ہر ظالم کے گریبان کے اندر ہر اس مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ہر ظالم کے گریبان کے اندر ہر اس مظلوم انسان کا گریبان، اس کے ظالم کے گریبان کے اندر اس جوان کا ہاتھ موجود ہوگا۔ قیامت کی صبح بارگاہ خداوندی میں وہ جوان عرض کرے گا، مولا تیری دنیا کے اندر میں پیستا رہا ہوں، اس نے مجھ پر کبھی ترس نہیں کھایا، کبھی اپنے ظلم کی چکی سے مجھے نہیں نکالا، مجھ پر یہ ظلم کر کے حشاش بشاش رہا ہے، مجھ پر یہ ظلم کر کے خوشیاں مناتا رہا ہے، محفلیں سجاتا رہا ہے، آزادی کے خیالات دیتا رہا ہے۔ مالک بے نیاز، میں اس کے گریبان سے اس وقت تک میں ہاتھ نہیں نکالوں گا جب تک میں راضی نہیں ہو جاؤں گا۔ میرے خالق نے فرمایا، میں حقوق اللہ، میری مرضی ہے، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو چھوڑ دوں، بخش دوں، میں تو قادر ہوں، کریم ہوں، لجپال ہوں، مہربان ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میری مرضی ہے۔ حقوق العباد کا جو مطالبہ ہے، جب تک میرا بندہ تجھے معاف نہیں کرے گا، میں اس کی معافی کے اندر مطالبہ بھی نہیں کروں گا، اصرار بھی نہیں کروں گا، تکرار بھی نہیں کروں گا۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، اسے تجھے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کروں گا۔ مالک بے نیاز فرماتا ہے، اے میرا بندہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس میرے بندے سے وہ بندہ بول کے عرض کرتا ہے، یا باری تعالیٰ، میں آج چاہتا ہوں جس انداز میں دنیا کے اندر میرا اس نے جینا حرام کر دیا تھا، میرا رہنا حرام کر دیا تھا، میرا پینا حرام کر دیا تھا، میرا کھانا حرام کر دیا تھا، میرا رہنا سہنا دشوار کر دیا تھا، آج میں چاہتا ہوں جس کے اس کے کھاتے کے اندر جتنا نیکیاں ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں میرے کھاتے میں لٹائی جائیں، میرے کھاتے میں ڈالی جائیں۔ میں پھر دیکھتا ہوں کہ جتنا نیکیاں یہ میرے کھاتے میں آئی ہے، میرا سودا برابر ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر مجھے جنت ملتی ہے تو ملے، میں پھر جنت میں جاؤں گا۔ اگر پھر اس کے کھاتے سے نیکیاں نکال دینے کے بعد بھی مجھے جنت نہیں ملتی، میں پھر اپنا عذاب اس پر مسلط کروں گا۔ جب تک وہ میرا بوجھ اٹھائے گا نہیں، اس وقت تک میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک میں اپنے اس کا پر جو میرا حق بنتا ہے معافی کا مطالبہ اس کا پورا اس وقت تک نہیں ہوگا۔ میرے خالق و مالک نے فرمایا، جب اس کی نیکیاں لوٹا دی جاتی ہیں، اس کے کھاتے کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اس کا کھاتا پورا ہو گیا، مالک بے نیاز نے فرمایا سے لے جاؤ جنت میں۔ وہ جنت میں چلا گیا۔ پھر دوسرے اب گریبان اس کا چھڑانے کی کوشش کی، مگر مالک بے نیاز نے فرمایا کہ اب تیرا کیا مطالبہ ہے؟ عرض کرتا ہے، یا باری تعالیٰ، اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے۔ اگر ایک جھلک حکمرانوں کو دیکھا جائے، اگر حکمرانوں نہیں اپنی گلیوں میں رہنے والے انسانوں کو دیکھا جائے اور وہ اس سے بھی آسان کر دیا جائے، مسجد میں آنے والے ان نمازیوں کو دیکھا جائے، نمازی کتنا ہوتے ہیں جو سارے حق ادا کرتے ہیں، نمازی کتنا ہوتے ہیں جو دین کے پابند ہوتے ہیں، دین کے رہبر ہوتے ہیں، دین کے لیے کام کرتے ہیں، دین کا کردار